الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پوری دنیا میں فساد، نفرت، لڑائیاں، خوریزیاں، بے رحمیاں عام ہیں. ہر طرف بے سکونی، بے چینی، اضطراب. نہ گھر کے اندر سکون، نہ گھر کے باہر سکون. اس صورتحال کا الزام ہر قوم دوسری قوم پر لگا رہی ہے. مسلمان کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری غیر مسلم قوموں پر ہے. کوئی ہندوؤں کو اس کا مجرم قرار دیتا ہے، کوئی بدھسٹوں کو، کوئی عیسائیوں کو، کوئی یہودیوں کو. غیر مسلم قومیں پوری دنیا کی بدامنی اور لاقانونیت کا الزام مسلمانوں کو کے سر پر ڈال دیں. ہر طبقہ دوسرے طبقے کو مجرم قرار دے رہا ہے. غریب کہتے ہیں کہ یہ سارا بگاڑ امیروں کا ہے. امیر کہتے ہیں کہ یہ سارا بگاڑ غریبوں کی وجہ سے. حاکم کہتے ہیں کہ یہ سارا بگاڑ محکوموں کی وجہ سے. پبلک قانون پر نہیں چلتی، لوگ قانون پر عمل نہیں کرتے، اس لیے بگاڑ ہے. اور پبلک کہتی ہے، محکوم کہتے ہیں کہ یہ سارا بگاڑ حکمرانوں کی بگاڑ کی وجہ سے. مزدور کہتے ہیں کہ یہ سارا بگاڑ کارخانوں اور فیکٹریوں کے مالکوں کی وجہ سے. مالک کہتے ہیں کہ سارے بگاڑ کی ذمہ داری مزدوروں پر اور لیبر طبقے پر ہے. مرد کہتے ہیں کہ عورتیں بگڑ گئی ہیں، بے حیا ہو گئی ہیں، گستاخ اور بے باک ہو گئی ہیں، خود رائے ہو گئی ہیں، مغرور ہو گئی ہیں، اور یہ ہو گئی ہیں اور وہ ہو گئی ہیں. اور اس سب کی جو بگاڑ کی ذمہ داری عورتوں پر ہے. عورتیں کہتی ہیں کہ مرد بگڑ گئے ہیں، خود غرض ہو گئے ہیں، بے وفا ہو گئے ہیں، خود تو پاک دامن رہتے نہیں
اور ہمیں پاک دامن دیکھنا چاہتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل قصہ یہ ہے کہ آج کا انسان بگڑ گیا ہے. وہ انسان چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، غریب ہو یا امیر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو، کسان ہو، شہر کا ہو یا دیہات کے رہنے والا ہو، آج کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان بگڑ گیا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ نے قرآن مجید میں اس دور کا نقشہ کھینچتے ہوئے جس دور میں کہ قرآن اترنا شروع ہوا تھا اور جس دور میں انسان کو بنانے کی محنت لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گئے تھے، اس دور کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے کہ بگاڑ اور فساد چھا گیا ہے خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی، اور یہ اس لیے چھایا ہے کہ انسانوں کے اعمال بگڑ گئے. یہ نہیں کہا کہ بما کسبت ایدی المشرکین، یہ نہیں کہا کہ بما کسبت ایدی النصارى، یہ نہیں کہا کہ بما کسبت ایدی الیہود، یہ نہیں کہا کہ بما کسبت ایدی الحکام، بلکہ فرمایا بما کسبت ایدی الناس. اللہ بندوں سے انصاف کرنا چاہتے، بندوں کو انصاف کرنا سکھاتا ہے تو خود سب سے پہلے انصاف کی مثال دکھاتا ہے. بہت آسان ہے ایک دوسرے کو الزام دے دینا. صدیاں گزر جائیں اور قومیں ایک دوسرے کو الزام دیتی رہیں گی، بگاڑ بڑھتا ہی چلا جائے. یہ انسان کیوں بگڑا ہے اور اس انسان کے بگاڑ کا علاج کیا ہے؟ انسان کی جب توجہ ماں سوائے انسان کی طرف بڑھ جاتی ہے اور اپنی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے تو یہ انسان بگڑ کر رہتا ہے. آج کے انسان کی توجہ لوہے کی طرف ہے، مٹی کی طرف ہے، پیتل کی طرف ہے، سونے کی طرف ہے، چاندی کی طرف ہے، بازاروں کی طرف ہے، دکانوں کی طرف ہے، کھیتوں کی طرف ہے، سواریوں کی طرف ہے. سب چیزیں بڑھتی چلی جا رہی. انسان کی توجہ پہاڑوں کی طرف ہے، سمندروں کی طرف ہے، دریاؤں کی طرف ہے، درختوں کی طرف ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی طرف ہے، اور انسان کی محنتیں انہی چیزوں پر ہو رہی. کوئی لوہے میں لگا ہے، کوئی مٹی میں لگا ہے، کوئی لکڑی میں لگا ہے، کوئی زمین میں لگا ہے، کوئی دریا میں لگا ہے، کوئی سمندر میں لگا ہے، کوئی دکان میں لگا ہے، کوئی کھیت میں لگا ہے. جب انسان کی تمام تر توجہ غیر متوازن توجہ، غیر معتدل توجہ، حدود سے بہت زیادہ تجاوز کرنے والی توجہ، جب انسان کی توجہ غیر انسان کی طرف ہو جاتی ہے، جب انسان کی توجہ اپنے اندر کی طرف سے ہٹ کر ساری توجہ باہر کی طرف ہو جاتی ہے، تو پھر انسان بگڑنا شروع ہوتا ہے. انسان کبھی نہیں سدھر سکتا اگر اس کی تمام تر توجہ باہر کی طرف ہو. تاریخ میں جب کبھی بھی وہ موڑ آیا ہے
وہ دور آیا جب کہ انسانوں کی توجہ باہر کی طرف ہو گئی، انسان کے علاوہ اور چیزوں کی طرف ہو گئی. لاکھوں مخلوقات ہیں اللہ کی، بے شمار مخلوقات ہیں اللہ کی. جب انسان کی توجہ ان مخلوقات کی طرف ہو جاتی ہے اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے یہ زیادہ مل جائے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، مجھے یہ چیز زیادہ مل جائے گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، مجھے یہ چیز زیادہ مل جائے گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور وہ اسی کے لیے ساری زندگی انہی چیزوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، تو اس کا ایک نتیجہ یہ لازمی نکلتا ہے کہ انسان، اصلی انسان بگڑتا چلا جاتا ہے. اصلی انسان تو وہ انسان ہے جو اس انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اس اصلی انسان کی ترقی، اس اصلی انسان کی راحت، اس اصلی انسان کا چین، اس اصلی انسان کی تندرستی، اس اصلی انسان کی صحت، اس اصلی انسان کی خوشی اور مسرت نہ کپڑوں سے ہے، نہ روٹی سے ہے، نہ بوٹی سے ہے، نہ مکان سے ہے، نہ سواریوں سے ہے. اس اصلی انسان کی راحت، اس کی ترقی، اس کی تندرستی، اس کی سالمیت، اس کا سکون، اس کا چین، اس کا اطمینان تو کسی اور چیز سے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک وفی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے انسان، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ کریم رب، کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو بن مانگے دے اور ضرورت سے زیادہ دے. کسی سخی کے پاس کوئی سائل آیا اور اس نے یہ درخواست کی کہ مجھے 50 درہم کی ضرورت ہے یا 50 دینار کی ضرورت ہے. میں نے سنا ہے کہ آپ سخی ہیں، آپ غریبوں پر مہربانی کرتے ہیں، 50 دینار کا انتظام کر دیجئے، میری ضرورت پوری ہو جائے. اس سخی نے بات سنی. ان کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے خزانچی کے پاس ایک پرچہ لکھوا کر بھیجتے تھے کہ اس کو اتنے پیسے دے دیے جائیں. تو ان کا جو خادم تھا جو ان کے حکم سے وہ پرچہ لکھتا تھا، اس سخی نے اس خادم سے کہا کہ لکھ دو کہ 500 دینار دے دیے جائیں. تو اس خادم نے کہا کہ حضرت شاید سننے میں کچھ غلطی ہو گئی، اس نے 50 درہم مانگے تھے. تو اس سخی نے کہا کہ میں نے سن لیا تھا کہ اس نے 50 درہم مانگے، لیکن اس نے مانگا اپنی ہمت کے حساب سے، اللہ کی توفیق سے میں دیتا ہوں اپنی ہمت کے حساب سے. اللہ کریم ہے، بن مانگے بندوں کو دیتا ہے اور جو مانگتے ہیں بندے ان سے بہت زیادہ دیتا ہے. یہ تو مانگتے ہوئے ہم خود ڈرتے ہیں، ہم خود اپنے حساب سے مانگتے ہیں. میں کئی بار وہ واقعہ سنا چکا ہوں، وہ لطیفہ نہیں، یہ واقعہ ہے کہ کوئی شخص
بیت اللہ کے سامنے بہت تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگ رہا تھا، اور مانگتے مانگتے اس کی آواز لوگوں کے جو پاس میں بیٹھے تھے ان کی بھی کان میں پڑنے لگی. وہ اللہ سے مانگ رہا تھا، اللہ مجھے 28 کروڑ روپے دے دیجیے. میرے خیال میں آپ لوگوں نے آمین ضرور کہا ہوگا. آمین بالجہر کے قائل تو کم لوگ ہیں نا. اللہ مجھے 28 کروڑ روپے دے دیجیے، اللہ مجھے 28 کروڑ روپے دے دیجیے. تو پاس میں کوئی بیٹھا تھا، اس نے اس کو کہا کیا بھائی تیرا دماغ خراب ہے کہ تو کسی بینک کے مینیجر سے بات کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ چپ بخیل کہیں کا، تیری کنجوسی کا تو یہ عالم ہے کہ اللہ سے مانگ رہا ہوں تب تو تیرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اگر تجھ سے مانگ رہا ہوتا تو مجھے چاقو ہی مار دیتا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے مغالطے میں ڈال رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک وعدلک، سواک بہترین بہت متوازن وجود بخشا، خوبصورت شاندار ایک وجود اور ایک حیثیت دی. وفی ای صورت ما شاء رکبک، اور اے انسان جس مورتی کے اندر چاہا اس اللہ نے تجھے فٹ کر دیا. یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ اصلی انسان نہیں ہے. اس انسان کے اندر جو روح فٹ کی گئی ہے وہ اصلی انسان ہے. جب جب انسان کی توجہ اس روح کی طرف سے ہٹی ہے، اس اصلی انسان کی طرف سے ہٹی ہے، اور اس انسان کے سوا کسی چیز کی طرف بھی انسان کی توجہ گئی ہے، وہ بھلے اپنے جسم کی طرف گئی ہو، بھلے اپنے جسم کو بھرنے والی غذا کی طرف گئی ہو. اس جسم کا تو یہ حال ہے کہ وہ غذا جب تک باہر رہتی ہے بڑی خوشبودار رہتی ہے. کیا خوشبو آتی ہے بریانی میں، لکھنؤ اور حیدرآباد کی بریانی میں. یہ لوگ ذرا پریشان ہوں گے اور جلدی سے اٹھ کے بھاگیں گے. کیا خوشبو آتی ہے شامی کباب میں. ذرا لالچ تو دلاؤں آپ. کیا پکا ہے تمہارے لیے آج؟ کیا خوشبو آتی ہے بہترین کھانوں میں. لیکن یہی کھانا جب اندر چلا جاتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے. یہ ہے انسان کا جسم. خون بنا خون ناپاک، پیشاب بنا پیشاب ناپاک، پخانہ بنا پخانہ ناپاک. یہ ہے انسان کا جسم. اچھا پاک حلال کمائی، زمزم گیا وہ بھی پیشاب بن گیا، وہ بھی خون بن گیا. جسم تو پاک چیزوں کو ناپاک کر دینے والی مشین ہے. اصل انسان یہ جسم نہیں ہے. ساری دنیا کی انسانوں کی توجہ اس اصلی انسان کی طرف سے ہٹ چکی ہے. آج جو مندر میں جاتے ہیں ان کی بھی توجہ ہٹ چکی، اور جو مسجد میں آتے ہیں ان میں سے بھی اکثر کی توجہ ہٹ چکی. اوپر اوپر کا اسلام اندر سے انسان کو بدل نہیں پاتا. انسان کے اندر کی جو اصلی حقیقت ہے، جو اصلی انسان ہے، جب تک وہ اصلی انسان اس انسان کے اندر نہیں آتا اس انسان میں زندگی نہیں پیدا ہوتی. ماں کے پیٹ میں جو بچے کا جسم بنتا ہے
وہ 4 مہینے تک جب اس کے بعد اس کے اندر روح پڑتی ہے تب اس انسان کے اندر زندگی آتی ہے، اور جب بھی اس انسان کے اندر سے وہ روح نکال لی جاتی ہے یہ انسان مردہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور جب انسان کی محنتوں کا اور انسان کی توجہ کا مرکز باہر کا چیزیں بنتی ہیں، روپیہ، پیسہ، کار، زیورات، کپڑے، لباس، مکان، بستر، یہ وہ، جب توجہ کا دن رات کی دھن اور محنتوں کا مرکز اس اندر کے حقیقی انسان کے علاوہ یہ باہر پھیلی ہوئی کروڑوں چیزیں میں سے کوئی چیز بن جاتی ہے یا کچھ چیزیں بن جاتی ہیں، تو ایک نتیجہ اس کا یہ بھی نکلتا ہے کہ انسان بے قیمت ہو جاتا ہے، انسان کی پھر کوئی حیثیت نہیں۔ پھر انسان ان باہر کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بلا تکلف انسانوں کو قتل کرتا ہے۔ حکومت اس کو چاہیے، اقتدار چاہیے، زمین چاہیے، کسی علاقے پر قبضہ چاہیے۔ اب اگر اس علاقے پر قبضہ لاکھوں کو قتل کیے بغیر نہیں ہو سکتا تو بلا تکلف لاکھوں کو وہ قتل کرتا ہے، اس لیے کہ انسان قیمتی نہیں ہے، وہ زمین قیمتی ہے جہاں وہ انسان بستے ہیں۔ انسان بے قیمت ہوتا ہے، ہر چیز قیمتی ہوتی چلی جاتی، ہر چیز قیمتی، پانی قیمتی، مٹی قیمتی، ایک ایک حقیر سے حقیر چیز قیمتی، اور جو سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی اس دنیا میں جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی تھی وہ سب سے بے قیمت، بلا تکلف بیٹا ماں کو مار دیتا ہے، بیٹا باپ کو مار دیتا ہے، باپ بیٹے کو مار دیتا ہے، شوہر بیوی کو مار دیتا ہے، بلا تکلف۔ ایک قوم دوسری قوم کو پر چڑھائی کرتی ہے، قوم دوسری قوم کو ستاتی ہے، کیوں؟ تہ کے اندر جائیں ہم۔ اور اسی لیے جب تک اس اندر کی بیماری کا علاج نہیں ہوتا دنیا کے حالات نہیں بدلتے، قوموں کی نفرت نہیں بدلتی، قوموں کا تعصب نہیں بدلتا، قوموں کا ظلم کم نہیں ہوتا، دنیا کی بدامنی کم نہیں ہوتی، امن نہیں پھیلتا، انصاف کا نظام دنیا میں قائم نہیں ہوتا، دنیا میں چین و سکون نہیں آتا۔ جب انسان اصلی انسان پر محنت شروع کرتا ہے، اپنے اندر کے اصلی انسان کو جھانک کر دیکھنے کا عادی بن جاتا ہے، اور دوسروں کے اندر کے انسان پر نظر ڈالتا ہے، دوسروں کے اندر کے انسان پر محنت کرتا ہے، وہ دوسروں کے قالین کو نہیں دیکھتا، وہ دوسروں کی سواریوں کو نہیں دیکھتا، وہ دوسروں کے زیورات کو نہیں دیکھتا، وہ دوسروں کے تخت و تاج کو نہیں دیکھتا، وہ تو اس اندر کے انسان کو دیکھتا ہے۔ اور جب انسان کی نظر، انسان یہ فن سیکھ لیتا ہے، یہ سلیقہ سیکھ لیتا ہے، اس کے دل اور دماغ کی توجہ کا رخ بدل جاتا ہے، قبلہ بدل جاتا ہے، اور وہ اپنے اندر کے انسان کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسروں کے اندر کے انسان کو بھی دیکھنے کا سلیقہ سیکھ لیتا ہے، تو اس کے اندر ایک تبدیلی شروع ہوتی ہے، زبردست تبدیلی شروع ہوتی ہے، اور اس تبدیلی کے نتیجے میں اس انسان کی روح پاک صاف ہوتی ہے، اس اندر کے انسان کو صحت و تندرستی ملتی ہے، اس اندر کے انسان کو غذا ملتی ہے، اور جب اس اندر کے انسان کو غذا ملتی ہے تو پھر آنکھوں کا عمل پاک ہوتا ہے، کانوں کا عمل پاک ہوتا ہے، زبان کے بول میٹھے ہوتے ہیں، پورے بدن کے سے نکلنے والے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں، پھر انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس کے جذبات اچھے ہوتے ہیں، اس میں تواضع آتی ہے، سخاوت آتی ہے، ہمدردی آتی ہے، اخلاص آتا ہے، محبت کے ساتھ جینے کا
سلیقہ آتا ہے، معاف کرنے کا مزاج بنتا ہے، دکھاوا اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، بالکل نکل جاتا ہے۔ جب تک روح صحیح نہیں ہوتی اور اندر کا انسان تندرست نہیں ہوتا، اندر کے انسان کو غذا نہیں ملتی، جب تک کہ اندر کے انسان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، جب تک کہ اندر کے انسان کو بنانے کی محنت نہیں ہوتی، اعمال اور اخلاق سدھر نہیں سکتے۔ لوگوں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ آپ انشاءاللہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر اپنی اصلاح کا کچھ شوق آ گیا ہے، الحمدللہ ایک فکر آ گئی ہے۔ لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اصلاح کا مطلب سمجھیں، اصلاح کہتے کس کو ہے؟ جب تک ہم اپنی اصلاح کا مطلب نہیں سمجھیں گے تو اس اصلاح کی حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، اور اس کے نتیجے میں برسہ برس خانقاہوں میں آنے کے باوجود، برسہ برس جماعتوں میں نکلنے کے باوجود ہماری اصلاح نہیں ہو پائے گی۔ کیا مطلب ہے اصلاح کا؟ اللہ نے ہم کو دو چیزوں سے ملا کر بنایا ہے، ایک یہ جسم ہے اور ایک یہ روح ہے۔ ہمارے جسموں میں، ہمارے جسموں کے تقاضوں میں، ہمارے جسموں کی ضرورتوں میں اور ہمارے جسموں کی ضرورتوں اور تقاضوں سے بننے والے مزاج میں، میں نے 3 لفظ بولے ہیں۔ کیا کیا لفظ بولے؟ ہے کوئی دیسی گھی کھانے والا؟ میں آگے نہیں بڑھوں گا، پہلے بتاؤ۔ کیوں بھائی؟ بچے بتا دیں گے انشاءاللہ۔ کیا لفظ بولے بولے؟ یہ میں جگانے کے لیے کہتا ہوں، بیچ میں سب سو جاتے ہیں، آنکھیں تو کھلی رہتی ہیں لیکن سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک فن ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں آتا سوائے دینی محفلوں میں بیٹھنے والوں، یہ کہیں نہیں آتا، اور یہ کروڑوں ڈالر میں بک سکتا ہے۔ قدر کرو اس فن کی۔ دیکھنے میں لگتا ہے زندہ، اگلا جملہ پورا نہیں کہوں ورنہ ترکے بٹنے کا مسئلہ آ جائے گا۔ میں نے 3 لفظ بولے، ہمارے جسموں کی ضرورتیں، ہمارے جسموں کی غذائیں، ہمارے جسموں کے تقاضے۔ ان ضرورتوں اور غذاؤں کی وجہ سے جو تقاضے بنتے ہیں، اور ضرورتوں، غذاؤں اور تقاضوں کی وجہ سے ہمارے جسموں کا جو مزاج بنتا ہے، اس میں اور حیوانوں کی غذاؤں میں اور حیوانوں کی ضرورتوں میں اور حیوانوں کے تقاضوں میں اور ان تینوں چیزوں سے مل کر حیوانوں کے مزاج میں کوئی فرق نہیں۔ جس انسان کا جسم طاقتور ہوتا ہے، ساری توجہ جسم پر ہوتی ہے اور روح کو بالکل بھول جاتا ہے، وہ نظر انداز کر دیتا ہے، اس انسان کی ضرورتیں بھی حیوانوں والی، غذائیں بھی حیوانوں والی، تقاضے بھی حیوانوں والے اور مزاج بھی حیوانوں والا۔ حیوان خود غرض ہوتا ہے، اس کو اپنا مطلب پورا ہونا چاہیے، باقی کسی کو کیا نقصان پہنچتا ہے اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں۔ وہ کبھی کسی سبزی کے ٹھیلے پر منہ مارنے سے پہلے دارالفتہ سے فتویٰ نہیں پوچھتا۔ کبھی کسی گائے کو پوچھا ہے، دیکھا ہے کہ وہ فتویٰ پوچھے؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین، مفتیان شرع متین، یہ جو سامنے لوکی رکھی ہے میں کھا سکتی ہوں؟ اس میں کوئی اختلاف تو نہیں مسلک کا؟ کچھ نہیں، وہ سامنے لوکی ہے وہ کھا لے گی، آپ مارتے رہو اس کو، جب تک آپ مارو گے جب تک 2 لوکی تو گئی اندر۔
یہی مزاج اس انسان کا بنتا ہے جس کی حیوانیت غالب ہو جاتی ہے. بالکل یہی ہے مزاج. وہ چور بھی بنتا ہے, وہ ڈاکو بھی بنتا ہے, وہ دھوکہ بھی دیتا ہے, وہ رشوت بھی لیتا ہے, وہ حق بھی مارتا ہے, وہ غبن بھی کرتا ہے, وہ کرپشن بھی کرتا ہے. اس کو بالکل خیال نہیں ہوتا کہ کسی کا دکھ پہنچے گا, کسی کو نقصان پہنچے گا. کیوں نہیں خیال ہوتا؟ اس لیے کہ وہ حیوانیت غالب ہو چکی. اس لیے نہیں کرتا وہ کہ اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے, اس لیے کرتا ہے کہ اس کی حیوانیت غالب ہے. دوسری لڑکیوں, دوسری عورتوں کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھنے والا انسان وہی انسان ہوتا ہے, رب کعبہ کی قسم وہی انسان ہوتا ہے جس کے اوپر حیوانیت غالب ہے. بالکل. اکثر جانوروں کے اندر یہ تمیز نہیں ہوتی کہ یہ میری بیوی ہے کہ نہیں. کبھی بکرے بکری کا نکاح ہوا ہے؟ کوئی ہے گواہ اس میں؟ النکاح من سنتی. کبھی کتے کتیا کی شادی ہوئی؟ ہر کتا ہر کتیا پر للچائی ہوئی نظر ڈالتا ہے, ہر گدھا ہر گدھی پر للچائی ہوئی نظر ڈالتا ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے, رونے کی بات ہے. جس مرد کی, جس نوجوان لڑکے کی نظر دوسری لڑکی اور عورت پر پڑتی ہے وہ گدھا اور کتا ہو سکتا ہے, انسان نہیں ہو سکتا. ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. قرآن نے یوں ہی اعلان کر دیا کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں, بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. یہ حیوانیت ہے. کسی پر ظلم کرنے والا انسان نہیں ہو سکتا. سانپ ڈستا ہے, کیا سانپ ڈس کر اس کو کھاتا ہے؟ سانپ تو ڈستا اس لیے ہے کہ اس سانپ کو ڈسنے میں مزہ آتا ہے, اور سامنے تڑپتے ہوئے انسان کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے. ورنہ سانپ انسان کا نہ خون پیتا ہے, نہ انسان کا گوشت کھاتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا. کھا کے ڈس کے بھاگ جاتا ہے. اب تڑپتے رہو تم. یہ حیوانیت کا بدترین درجہ ہے. بچھو ڈستا ہے, کھاتا کچھ نہیں, پیتا کچھ نہیں. شیر اگر کسی کو مارتا ہے تو اس کو کھاتا تو ہے. شیر کی حیوانیت بدترین درجے کی نہیں ہے, سانپ اور بچھو کی حیوانیت بدترین درجے کی ہے. جب انسان اپنی روح پر محنت ختم کرتا ہے, اندر کے انسان کو بھول جاتا ہے, اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا. ساری فکر, ساری محنت, ہر طرف چرچا, ہر طرف اشتہار, ہر اخبار کی خبر بس باہر کے انسانوں کے بارے میں ہے, تو اچھے بھلے انسان کی توجہ بھی ادھر سے ہٹ جاتی ہے. اور جب اندر سے ہٹ جاتی ہے, اندر کی طرف سے توجہ, تو یہ انسان حیوان بنے بغیر نہیں رہ سکتا. چاہے وہ سید خاندان میں پیدا ہوا ہو, چاہے وہ کسی عالم کا صاحبزادہ ہو, چاہے اس کے گھر میں 15 حافظ قرآن ہو, لیکن یہ انسان حافظ بن کے رہے گا, اس لیے کہ اس کے اندر کے اصلی انسان کی طرف اس کی توجہ ہٹ گئی. آج کا اصل مسئلہ یہ ہے اسی لیے جب ایک پارٹی کی جگہ دوسری پارٹی کی حکومت آتی ہے, تو وہ پارٹی کی حکومت جب آتی ہے تو بڑی امیدیں دلا کر آتی ہے, اور لوگ بیچارے یہی سمجھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, یہ لوگ آ جائیں گے تو ہماری پریشانی کچھ کم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا. کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ اس لیے کہ مسئلہ پارٹیوں کا نہیں ہے, مسئلہ ان کے مینیفیسٹو کا نہیں ہے, مسئلہ ہے انسان کے اندر کی خرابی کا. تو حقیقی اصلاح کا مطلب میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم 2 چیزوں سے مل کر بنائے گئے. ساری چیزوں سے مل کر بنتا ہے نفس. لوہے کا کوئی اثر روح پر نہیں ہوتا, سونے کا کوئی اثر روح پر نہیں ہوتا, پیتل کا کوئی اثر روح پر نہیں ہوتا, چاندی کا کوئی اثر روح پر نہیں ہوتا. روح پر اثر ہوتا ہے اعمال کا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز دی ہے انسان کے اعمال,
وہ اعمال اور انسان کے اعمال اس کی روح کے حساب سے ہوتے ہیں. جیسی روح ہوگی ویسے اس کے اعمال اور اخلاق ہوں گے. اصلاح کا اصلی مطلب یہ ہے کہ ہماری اندر کی جو روح ہے, جو اندر کا اصلی انسان ہے, وہ سدھر جائے. یہ ہے اصلاح. ہمارا وجود کا جو روحانی پہلو ہے, جو نورانی پہلو ہے, جو ملکوتی پہلو ہے, جو آسمانی حصہ ہے ہمارے وجود کا, جو آسمان سے فرشتے کے ذریعے آیا اور آسمان پہ واپس جانا ہے اس کو فرشتے کے ذریعے, اس حصے کا نہ روح زمین سے تعلق, نہ آسمان سے تعلق, نہ پہاڑوں سے تعلق, نہ سمندروں سے تعلق, نہ کھیت سے تعلق, نہ باغات سے تعلق, نہ کسی چیز سے تعلق. وہ تو کوئی انسان اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا. ایک فرشتہ لایا, چپکے سے لا کر وہ روح کو فٹ کر گیا, اور وہی فرشتہ آئے گا چپکے سے اور وہ لے کے چلا جائے گا. وہ تو روح جہاں سے آئی تھی وہیں واپس جائے گی. 1000 لوگ اس روح کو روکنے کی کوشش کریں, دنیا بھر کے ڈاکٹر لگ جائیں, دنیا بھر کی مشینیں استعمال ہوں, روح کو آج تک روکا نہیں جا سکا. جب کوئی دور ایسا آ جاتا ہے کہ پورے زمانہ, پورا معاشرہ, پوری دنیا, تمام قومیں, تمام افراد, تمام مرد, تمام عورتیں, تمام حکومتیں, تمام پبلک, تمام پارٹیاں, تمام طبقات سب روح کو بھول جائیں, وہ دور ہوتا ہے تاریخ کا بدترین دور. اسی کو کہتے ہیں دور جاہلیت. اصلاح کا مطلب سمجھ کر تب اصلاح کی طرف قدم بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے انشاءاللہ. جب انسان کی روح سدھر جاتی ہے نا, روح پاکیزہ ہو جاتی, تو انسان کے اندر عجیب جذبات کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے. اخوت, محبت, رحم دلی, غریبوں کا درد, خدمت کا شوق, کام آنے کا شوق, چپ کے اللہ کو یاد کرنا, یہ روح کے تقاضے ہوتے ہیں. اندر سے روح اس کا ڈیمانڈ کرتی ہے, اور روح ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اٹھو ذکر کرو. اندر سے روح بے چین کر دیتی ہے, اٹھو تلاوت کرو. روح اندر سے بے چین کرتی ہے کہ چپکے سے تنہائی میں درود شریف پڑھو, یاد کرو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. چپکے انسان واللہ بستر پر لیٹا ہوا اللہ کے رسول سے بات کر رہا ہوتا ہے, کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, آپ نے جیسی توجہ محنت کی تھی اس سے جو دنیا میں بہار آئی تھی, ایک بار پھر وہ بہار اللہ سے مانگ دیجیے. جب انسان کی روح درست ہوتی ہے, تندرست ہوتی ہے, حقائق کا ادراک اس کو ہونا شروع ہوتا ہے. علماء اس جملے پر خاص طور پر غور کریں, جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. جب انسان کی روح تندرست ہوتی ہے تب دل کی آنکھیں کھلنا شروع ہوتی ہیں, ورنہ دنیا کے اکثر انسان اندھے ہیں. انہا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. جب روح تندرست ہوتی ہے تو حقائق کا ادراک شروع ہوتا ہے, پھر علم گہرا ہوتا ہے, فہم گہری ہوتی ہے, سمجھدار ہوتا ہے انسان, پھر برداشت کی قوت اس کے اندر بڑھتی ہے, تکلیف دینے والوں کی تکلیف کو برداشت کرتا رہتا ہے, معاف کرتا رہتا ہے, ان کے اندر کی کمزوریوں کو محسوس کر کے ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہے, انہیں خبر بھی نہیں ہوتی. ابھی بچوں نے حضرت خدیجہ کا واقعہ سنایا کہ انہوں نے تسلی دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہ کہہ کر تسلی دی کہ جو بندہ
اتنا غریبوں کی خدمت کرتا ہو، کمزوروں معذوروں کی اتنی خدمت کرتا ہو، بیواؤں یتیموں اور اپاہجوں کی ایسی خدمت کرتا ہو، جو بوڑھی عورتوں کے بوجھ کو سر پر رکھ کر میلوں جا کر ان کے گھر پہ پہنچا دیتا ہو، جو بے روزگاروں کو روزگار کراتا ہو، اس پر شیطانی اثرات ہوں گے؟ یہ میں نہیں مان سکتی۔ اب بتاؤ حضرت خدیجہ کس بزرگ سے بیعت تھیں؟ اب بتاؤ حضرت خدیجہ نے کون سے 4 مہینے اس سال لگایا تھا؟ حضرت خدیجہ یہ جملہ اس وقت کہہ رہی ہیں جبکہ پہلی مرتبہ نبی کی شکل میں محمد رسول اللہ کو دیکھ رہی ہیں، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت خدیجہ کی روح 100% تندرست تھی۔ حقائق کا ادراک اسی کو کہتے ہیں۔ زمین میں کس کی حفاظت ہوتی ہے اور شیطانی اثرات کس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور شیطانی اثرات کس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا ادراک حضرت خدیجہ کو ایمان سے پہلے نصیب ہو گیا تھا۔ اور ایک جملے میں انہوں نے کہہ دیا کہ انسان کی اس دنیا کے اندر شیطانی اثرات سے مغلوب ہونا یا مغلوب نہ ہونا، اس کا تعلق انسان کے اندر انسان کے اخلاق سے ہے، اور محمد آپ کے اخلاق ایسے ہیں اس لیے شیطان آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ہم پر جادو اثر انداز ہوتا ہے، ہم پر سحر اثر انداز ہوتا ہے، اگر ہم پر یہ حملے اثر انداز ہوتے ہیں تو اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ ہماری روح میں بیماری ہے۔ اب اس طرف تو ہماری توجہ ہوتی نہیں کہ ہماری روح کی وہ بیماری دور ہو، ہماری روح کی وہ کمزوری دور ہو، اور ہم دنیا بھر کے دوسرے علاج کر کر کے پوری طرح شفایاب ہونا چاہتے ہیں اور نہیں ہو پاتے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ایک بڑی رکاوٹ ہماری اصلاح کے راستے میں عزیزوں بزرگوں یہ ہے نوجوانوں کہ چونکہ ہم اصلاح کا پورا مطلب نہیں سمجھتے تو تھوڑی سی اصلاح، تھوڑی سی ہوتے شروع ہوتی ہے، تھوڑی ہماری شکل بدلتی ہے، تھوڑا ہمارا لباس بدلتا ہے تو ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو گئی۔ اصلاح اس کو نہیں کہتے، اصلاح اندر کی حیوانیت، ہماری حیوانیت مغلوب ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہماری جو حیوانی پہلو ہے اس کو زندہ تو رہنا ہے لیکن کمزور ہو کر رہنا ہے، ماتحت ہو کر رہنا ہے، ماتحت ہو کر رہنا ہے۔ باغ ڈور اور لگام حیوانیت کے ہاتھ میں نہ آنے پائیں۔ اگر ہم اندر کے انسان سے زیادہ طاقتور ہو گیا یہ باہر کا انسان، تو یہ اندر کا انسان جو ہے یہ بیچارہ بالکل مزمحل ہو کے مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، فاقے کی نوبت آ جائے گی، اور یہ باہر کا انسان موٹا تگڑا ہو جائے گا۔ اور یہ جو جسم ہے، چونکہ میں نے کہا کہ یہ حیوانی جسم ہے، اس کے تقاضے بھی حیوانی، اس کی خواہشات بھی حیوانی، اس کی حرکتیں بھی حیوانی، اس کی غذائیں بھی حیوانی، اس کے مزاج بھی حیوانی، اور بڑھتے بڑھتے انسان کا مزاج حیوانی بنتا ہے۔ آج کے پوری دنیا کے مسائل کی اصل وجہ یہ ہے کہ دیکھنے میں نظر آتے ہیں انسان، حقیقت میں انسان نہیں۔ ہمارے اسی دور میں خال خال ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ جنہیں وہ اندر کا انسان اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے، اور ایسے انسانوں کے سامنے جاتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، بالکل اللہ کی قدرت میں ہے۔ اگر ایکس رے کا کیمرہ ہمارے اندر کے جسم کی حقیقت کو دیکھ سکتا ہے تو اللہ والوں کی آنکھ ہمارے اندر کے انسان کو نہیں دیکھ سکتی۔
اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، کامل درجے کے ایمان والے کی فراست سے ذرا ہوشیار رہا کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بچے قدوری میں مسئلہ پڑھ چکے ہوں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ وضو میں جو پانی استعمال ہو کے گرتا ہے یہ پاک ہے کہ ناپاک؟ ارے بھائی اس کو جگا دو بھائی۔ تو امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ بالکل ناپاک ہے، وضو میں استعمال ہونے والا پانی بالکل ناپاک ہے اور نجاست غلیظہ ہے کہ وہ پانی اگر لگ گیا تو تم ناپاک ہو جاؤ۔ اب حیرت میں رہ گئے لوگ، علماء حیران، شاگرد حیران، اور ان کے شاگرد ایسے عظیم امام خود تھے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے استاد کا یہ فتویٰ ضرور ہے لیکن بھئی ہم یہ فتویٰ نہیں دیں، ہم تو یہی کہیں گے کہ پاک ہے۔ کچھ مدت کے بعد امام ابو حنیفہ نے اپنا فتویٰ بدلا اور یہ کہا کہ وضو میں جو پانی استعمال ہوتا ہے جس کو مائع مستعمل کہتے ہیں وہ ناپاک تو نہیں ہے لیکن اس سے کوئی پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ پھر کچھ دن گزرے، کچھ مہینے، کچھ سال، پھر امام ابو حنیفہ کے سامنے یہ سوال پیش آیا، انہوں نے فرما دیا کہ پاک ہے۔ ہمارے زمانے کے شاگرد ہوتے تو کہتے کہ بھئی یہ کیا فتوے بدل رہے ہیں، لیکن نہ، وہ سمجھدار لوگ اپنے استاد کی عظمت کو اور ان کی شخصیت کی بلند مقامی اور گہرائی کو سمجھتے تھے۔ تو ان میں سے کسی نے پوچھا کسی سے ہمت کر کے کہ حضرت اگر مناسب ہو تو بتائیں، دلائل تو وہی ہیں جو پہلے تھے لیکن فتوے آپ کے بدل گئے، کیا وجہ ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز دے رکھی تھی کہ میں جب کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھتا تھا تو اس کے وضو کے پانی میں زنا کو بہتا ہوا دیکھتا تھا، شراب کو، جھوٹ کو، غیبت کو، بدنظری کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ تو میں کیسے فتویٰ دے دوں کہ وہ پانی جس میں زنا بہ رہا ہے، جس میں جھوٹ اور غیبت اور بڑے بڑے گناہ بہ رہے ہیں، میں کیسے فتویٰ دے دیتا کہ وہ پانی سے کوئی وضو کر لے؟ تو میں نے اللہ سے بہت دعا مانگی کہ اللہ یہ نعمت مجھ سے واپس لے لیجئے، اس کی وجہ سے میں آپ کے بندوں اور اپنے ایمان والے بھائیوں کے بارے میں کہیں بدگمان نہ ہو جاؤں۔ تو جب اللہ نے یہ میری نعمت واپس کی تو میں نے فتویٰ بدل دیا، اور جب بالکل ہی اب نعمت واپس چلی گئی اور اب مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے پانی کے، تو میں نے وہی کہتا جو تم لوگ کہتے ہو۔ ہمارے ایک دور میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ہمارے بزرگوں نے ان کو دیکھا، ان سے استفادہ کیا، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا قصہ ہے کہ ایک بار وہ لاہور کی سڑک پر نکلے تو انہوں نے اپنے جو ساتھ میں ان کے خادم یا کوئی شاگرد ساتھ میں چل رہے تھے ان سے کہا کہ یہ کیا بات ہے بھائی، یہ سڑک بالکل خالی ہے، ایک بھی انسان نہیں۔ ان کا حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں، اتنی بھیڑ ہے، اتنا مجمع ہے، اتنا ٹریفک ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پیدل بھی ہیں، سواریوں پر بھی ہیں۔ تو کہا اچھا، مجھے تو اللہ کی قسم سوائے سور اور بندر اور کتے کے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، مجھے تو ایک بھی انسان نظر نہیں آ رہا، یہ کیا چیز ہے؟
اندر کا انسان ان کو نظر آ رہا ہے اور ہمارے اندر نہ جانے کتنے سور بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے کتے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہے ہمارے اندر کی صورتحال؟ یہ تو پتہ چلے گا جس دن اندر کی روح نکل جائے گی، اندر کا اصلی انسان نکل جائے گا. اور یہ جو ڈھکنا اس کے اوپر ڈھک دیا گیا ہے، یہ جو ایک پردہ ڈال دیا گیا ہے جسم کا، یہ جب اس سے آزاد ہو جائے گا ہمارے اندر کا اصلی انسان، اس دن پتہ چلے گا کہ یہ ہے کون. اور انسان صالح اس وقت کہا جا سکتا ہے جب اس کے اندر کا انسان بدل جائے، وہ سنور جائے، اور وہ ایسا پھر پیارا انسان ہو جاتا ہے. دو چار نظر آنے والی نیکیاں صرف اس کے اندر ہوں ایسا نہیں ہوتا. اس کے اندر کی جب تبدیلی ہوتی ہے نا، تب وہ اصلی نیک انسان بنتا ہے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے روحانی ربانی عالم گزرے ہیں. ایسی جامع شخصیت تھی ان کی کہ ان کو محدثین فقہا بھی اپنا امام مانتے اور مشائخ اور صوفیہ اور مصرحین بھی اپنا امام مانتے. وہ عجیب جملہ کہہ گئے کہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا اگر کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کے ظاہری اعتبار سے وہ بہت دیندار نہ بھی نظر آتا ہو مگر اس کے اندر کے اخلاق اچھے ہوں، یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے اس کے بنسبت کہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا کوئی بڑا عبادت گزار نظر آنے والا بندہ ہو مگر اس کے اندر بگڑا ہوا ہو. لَأَن يَصْحَبَنِي فَاجِرٌ احب الی من ان یصحبنی عابد. جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا اور ظہر الفساد فی البر والبحر کی کیفیت تھی. کوئی اور اگر تبدیلی لانے والا، اصلاح کی کوشش کرنے والا رہنما ہوتا تو وہ نہ جانے کیسی کیسی اور تدبیریں سوچتا. وہ یہی سوچتا کہ بھئی سماج میں تعلیم کم ہے، ذرا لوگوں کو پڑھا لکھا دو تو لوگ بدل جائیں گے. غربت زیادہ ہے، غربت دور کر دو. جہالت زیادہ ہے، جہالت دور کر دو. لیکن یہ بہت سطحی سوچ ہے. نبیوں کو اللہ تعالیٰ جو فہم دیتے ہیں وہ دنیا میں کسی کو نہیں ملتے. چنانچہ آپ پر اللہ نے اس راز کو فاش کیا کہ مسئلہ ہے انسان کے اندر والے انسان کے بگڑ جانے کا. تم اندر والے انسان کو سدھارنے کی محنت شروع کرو، اندر والے انسان کو سدھارو، انسانوں کو سمجھاؤ. یہ انسان آج دنیا میں سب کچھ جان رہا ہے، خود اپنے کو نہیں پہچان رہا. کیوں کہا تھا علامہ اقبال نے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اے انسان تو اپنے اوپر رحم کر، اپنے اوپر مہربانی کر. تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنے پیروں پر کڑہاڑی مار رہا ہے، اپنی دنیاوی زندگی کو بھی چین و سکون سے محروم کر رہا ہے، اور آخرت میں تو خون کے آنسو رونا پڑے گا. خون کے آنسو رونا پڑے گا. ایک انسان یہ شکایت کرتا ہے کہ غصہ بہت ہے میرے اندر، میری بیوی بھی مجھ سے پریشان رہتی ہے، میری والدہ بھی مجھ سے پریشان رہتی ہے. اب کیسے اس پیارے انسان کو سمجھائیں کہ بھائی میرے عزیز،
یہ تو تم کہہ رہے ہو غصہ بہت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے اندر کی روح میں خرابی ہے. اس کو لائٹلی مت لو، اس کو ہلکے انداز سے مت لو، یہ اندر کی خرابی کو ٹھیک کرو. اب کتنے لوگ ہیں جو بالکل دیندار نظر آتے ہیں، لیکن ان کی بیویوں سے کوئی پوچھے تو جان عذاب میں ہے ان کی بیویوں کی. کتنی عورتوں کے خطوط آتے ہیں ہمارے بزرگوں کے پاس، کیا کیا اپنی داستانیں لکھتی ہیں وہ، اور ڈرتے ڈرتے بھیجتی ہیں کہ حضرت کہیں میرے شوہر کو پتہ نہ لگ جائے کہ میں نے آپ کو یہ لکھا ہے. ایسا رونا آتا ہے ان خطوط کو پڑھ کر کہ وہ عورتیں لکھتی ہیں کہ میرے شوہر نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد وار جماعت کے ذمہ دار بھی ہیں، سہ روزہ بھی لگاتے ہیں، چلہ بھی لگاتے ہیں، 4 مہینے بھی لگاتے ہیں، اپنے علاقے کے ذمہ دار ہیں، مگر میں حضرت کیا کہوں کہ میں ترس گئی ہوں ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے، سوائے ڈانٹنے کے، سوائے چلانے کے. صبح کو جب جاتے ہیں تو ڈانٹتے ہوئے جاتے ہیں، شام کو جب آتے ہیں تو ڈانٹتے ہوئے آتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں. حضرت کوئی وظیفہ بتا دی. اب یہ نماز پڑھنے والا انسان، جماعت کے ذمہ دار ساتھی، یہ کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیز بگاڑ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس نے سمجھا ہی نہیں کہ اصلاح کا کیا مطلب ہے. اس نے داڑھی مڈانا چھوڑ دیا، یہ مطمئن ہو گیا کہ میری اصلاح ہو گئی. اس نے کرتا پہن لیا، پاجامہ پہن لیا، یہ مطمئن ہو گیا کہ اصلاح ہو گئی. بھائی اصلاح کا یہ مطلب نہیں ہے. اصلاح کا مطلب ہے اندر کے انسان کا سدھرنا، اور جس انسان کے اندر کی روحانیت سدھر جائے گی اس کو غصے کی بیماری سے چھٹکارا ملے گا، بخل نکل جائے گا، وہ کنجوس کبھی نہیں ہو سکتا. آج جو ہمارے بڑے ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی ان اندر کی بیماریوں کا علاج کرو، تکبر کو دور کرو، غصے سے اپنے آپ کو نکالو، غصے کو قابو میں کرنا سیکھو، بخل سے چھٹکارا پاؤ، سخاوت اختیار کرو، مزاج بناؤ اپنا، ہمدردی کا، ایثار کا، تواضع کا، سخاوت کا، خدمت کا، یہ مزاج بناؤ. تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ بہت اونچے درجے کے بزرگ بننے کے مضامین ہیں، یہ مدارج تصوف ہیں. میرے لیے ضروری نہیں ہے. میں تو ایک عام آدمی ہوں، کاروباری ہوں، مزدور ہوں، بزنس مین ہوں. یہ تو بہت اونچے درجے کا کوئی کسی کو بننا ہو تو ٹھیک ہے، وہ ہمارے دادا کے دادا کے دادا تھے، اور انشاءاللہ ہمارے پوتے کے پوتے کے پوتے ہو جائیں گے. میں تو عام آدمی ہوں بھائی، میرے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میں اپنا نماز پڑھتا رہوں اور بس. عجیب بات ہے، تکبر سے چھٹکارا، غصے سے چھٹکارا، خود غرضی سے چھٹکارا، بے رحمی سے چھٹکارا، حسد سے چھٹکارا، غرور سے چھٹکارا، عجب سے چھٹکارا، بخل سے چھٹکارا. لوگ اس کو تصوف کی چیزیں سمجھتے ہیں. لوگ اس کو ایک طرح سے یعنی کھانے کے بعد والی آئس کریم سمجھتے ہیں. ذرا آپ کے ذوق کا لحاظ کروں میں، بیچ بیچ میں کچھ تذکرہ ایسا ہونا چاہیے تاکہ آنکھ کھل جائے. بہت سے لوگ آئس کریم سنتے ہی جاگ جاتے ہیں. کیا آج بٹنے والی ہے کیا؟ ہو سکتا ہے کوئی صاحب خیر آیا ہو، اس نے سوچا ہو گرمی ہے، یہ بیچارے آئے ہیں سب جبریل کے پوتے، تو ان کو ذرا آئس کریم کھلا دو. بھائی آئس کریم تو مالداروں کو مبارک ہو، ہم کو تو بھائی یہ کسی طرح سبزی دال مل جائے کسی طرح کافی ہے. یہ اونچے اونچے مضامین تصوف کے، یہ ٹھیک ہے، بزرگوں کو مبارک ہو. ہم عام لوگ ہیں بھائی، ہم کالج کے نوجوان ہیں، ہم کمپیوٹر انجینئر ہیں، ہم IT پروفیشنل ہیں، ہم تو ینگ اسٹوڈنٹ ہیں، ہم نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، ہم تو استاد ہیں، ہم تو ملازم ہیں. ہم سے کیا مطلب ان چیزوں سے؟ عجیب بات ہے، اتنی سنگین غلط فہمی ہے. یہ قومیں قوموں کو کیوں مار رہی ہیں؟ تکبر کی وجہ سے. خون کیوں پھیل رہا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے انسانوں کے کیے جا رہے ہیں، زندہ انسانوں کو آگ پر جلایا جا رہا ہے. کس لیے؟
قوموں کے اندر غرور، تکبر اور ظلم کی بیماری. اور یہ قوموں کی بات میں نے کہہ دی. پھر آپ اپنی طرف سے توجہ نہ ہٹنے دیجئے. گھروں میں ہمیں ایک اچھا شوہر ہم نہیں بن سکتے اس وقت تک جب تک کہ ہمارے اندر تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، غصہ نہ ہو. اپنی بات ہی پر جمنے اور دوسرے سے اپنی ہی بات منوانے کی ضد کی عادت اگر یہ ہے تو کوئی اچھا شوہر نہیں بن سکتا اپنی بیوی کے لیے. کوئی اچھی بیوی نہیں بن سکتا اپنے شوہر کے لیے، نہیں بن سکتا. اچھا شوہر بننے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ تکبر نہ ہو، ضد نہ ہو، اپنی ہی بات کے منوانے اور اپنی ہی ناک کے اونچا رکھنے کی ضد نہ ہو. یہی ہے، اور کیا چیز ہے بھائی؟ قرآن مجید میں جہاں میاں بیوی کے تعلقات کی باریک باریک ہدایات، خوبصورت ہدایات دی گئی ہیں، وہاں اچانک بیچ میں قرآن میں کہا گیا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہ اس آیت کا مطلب یہ کہ جس انسان کے اندر یہ بیماری نہ ہو. کیا بیماری؟ یہ بیماری کہ میری ہی بات کو ماننا پڑے گا، جو میں کہوں وہ ہوگا. میاں اور بیویوں کے درمیان جو مہابھارت تقریباً ہر گھر میں چل رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ماشاءاللہ دونوں پٹھان. شوہر بھی کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں نا میں شوہر ہوں. شوہر ہیں کہ آپ رب العالمین ہیں؟ اب ہیں کون؟ بس میں نے کہہ دیا، میں کچھ نہیں سننا چاہتا. اور بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے بھی کہہ دیا، آپ نے سمجھا کیا ہے؟ ہاں میں کوئی یتیم کی اولاد ہوں؟ ٹھیک ہے اب لے کے آئیے مجھے، میں کیسے دیکھتے ہیں کیسے لے کے آتے ہیں. گئی. یہ بھی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اور وہ بھی ایچ پی ڈی. اور وجہ کیا ہے؟ بیماری کیا ہے؟ شح النفس کی، تکبر کی. یہ گھر گھر کے مسئلے ہیں بھائی، ہر شخص کے مسئلے ہیں. اولاد اور ماں باپ کے درمیان ایک گیپ ہے آج کل، اکثر و بیشتر گھروں میں ایک ہیوج گیپ بنتا جا رہا. لڑکا جوان ہوا، اب وہ اپنے رات میں دیر سے آتا ہے کہ پاپا جب سو جائیں گے تب میں گھر میں جاؤں. اس وقت تک وہ باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، موبائل میں لگا رہتا ہے. ایک گیپ ہے. کیوں گیپ ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ کسی عامل کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارے ابا کے اوپر شیخ سدو کا اثر ہے. شیخ سدو آتے ہیں ان کے اوپر، وہ منگل کی رات میں بہت ستاتے ہیں. تو ان عامل کو بھی تو اللہ کو روزی دینی ہے نا، تو بیوقوفوں کو تو بھیجنا ہے. اللہ تو رزاق ہے. اب وہ بھی جائزہ لے کر کہتے ہیں ہاں ایک شیخ سدو نہیں ہے، یہ تو کئی نسل کے سدو ہیں. ہاں بڑا لمبا مسئلہ ہے، بہت پرانا ہے کیس. جی ہاں جی حضرت آپ بڑے ماہر آدمی. اچھا خاندان میں کوئی جھگڑا ہے نا عورت سے؟ کون سا خاندان ہے جہاں کسی عورت سے جھگڑا نہیں؟ ہاں یہ تو بہت گہرے عامل ہیں. انہوں نے تو حاضری کے بغیر پتہ لگا لیا، سب جان گئے یہ. ہاں 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 اور بتائیے نا، اور وہ کون ہے کم بخت؟ ہاں وہ چھوٹے قد کی ہے. ہاں چھوٹے قد کی ہے، چھوٹے قد کی ہے. ظاہر ہے آپ جب 6.5 فٹ کے ہو تو آپ کے سامنے تو سبھی چھوٹے قد کے. لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ. اب آئے تھے آپ علاج کرانے شیخ سدو کا، واپس گئے اپنی بھابھی کی نفرت لے کر. واپس گئے آپ یہ یقین لے کر کہ اب تک تو مجھے شک تھا یہ میری بھابھی ہیں جو سب کرا رہی ہیں، دیکھا. اور جاتے ہی آپ نے اپنی بیوی سے کہا تم سچ کہتی تھی، تم تو حضرت خدیجہ کے بعد دوسری سمجھدار عورت ہو. 3 تماچے میں اپنے مارتا ہوں کہ میں نے اب تک تمہاری قدر ہی نہ کی. تم مجھے بار بار کہتی تھی کہ بھابھی سے ہوشیار رہیے گا، مگر میں نہیں مانتا تھا. واقعی مان گیا. جب سے ان کی کھلائی ہوئی برفی کھائی ہے نا میرا دماغ خراب ہو. وہ تو آج گیا تھا وہاں پیر کھمن کے پاس،
اور وہ ایسا انہوں نے پیر کھمن نے پکڑا میرا چور. اب بتاؤں گا میں انشاءاللہ بھابھی کو بھی اور بھائی کو بھی. اب بتاؤں گا کیا ہے یار, کیا تماشا ہے. کوئی فرق ہے مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں؟ وہ بھی جاتے ہیں اپنے تانترکوں کے پاس, آپ بھی جاتے ہو. میں بالکل منع نہیں کرتا کہ مسنون طریقے پر اللہ کے کلام سے مدد لی جائے, مسنون طریقے پر اللہ کے کلام سے مدد لی جائے. اللہ کے کلام میں یہ تاثیر ہے, لیکن اصل علاج وہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوچو کہ یہ جو ہمارا غرور و تکبر ہے یہ لڑا رہا ہے, یہ بخل لڑا رہا ہے, یہ کنجوسی لڑا رہی ہے, یہ عجب لڑا رہا ہے, یہ غیبت لڑا رہی ہے, یہ بدگمانی کی بیماری لڑا رہی ہے. ایاکم والظن. ان چیزوں کی اصلاح کو اگر آپ تصوف کہتے ہو تو کہو, یہ چیزیں ہیں بھائی بالکل فنڈامنٹل چیزیں ہیں, بالکل بنیادی چیزیں. آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے بحیثیت باپ کے, بحیثیت ماں کے, بحیثیت بھائی اور بہن کے, بحیثیت شوہر اور بیوی کے, بحیثیت ساس اور بہو کے, بحیثیت نند اور بھاوج کے. آپ نہیں کامیاب ہو سکتے اگر ہمارے اندر کے انسان کے اندر کے بگاڑ باقی رہے. یہ ساس بہو پر کیوں ظلم کر رہی ہے, کیوں ستا رہی ہے, ساس اور بہو کے جھگڑے کیوں ہیں؟ صرف اس لیے ہے کہ ساس کے اندر خود غرضی ہے, ساس کے اندر کم سمجھی ہے, ساس کے اندر جلد بازی ہے, ساس کے اندر عجب اور کبر ہے, ساس کے اندر غرور ہے. یہ خرابیاں ہیں, اس لیے وہ ظلم کر رہی. اور یہ بہو کیوں سرکش ہے, کیوں کشمکش ہے خاندانوں میں؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی ساس اور سسر کے کہ اگر بہو کو بیٹی بنا کر رکھیں گے تب ہمارے گھر میں خوشی ہوگی, ہنسیوں کا ماحول ہوگا, محبت کا ماحول ہوگا. اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو جہنم بنا رہے ہیں آج کے اکثر ساس سسر, اکثر داماد اور بہو, اکثر میاں اور بیوی, اکثر والدین اور اولاد. اور کیوں وہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر کے انسان کی اصلاح نہیں ہو پائی, توجہ ہی نہیں کی انہوں نے. نماز پڑھ رہے ہیں, ظاہری کچھ اعمال کر رہے ہیں, لیکن ان کی بھی توجہ انسان کے باہر کی چیزوں پر ہے. وہ نماز پڑھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ ایک فرض ہے, مجبوراً پڑھنا ہی ہے. وہ نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ان کے اندر کا انسان سدھر جائے. سمجھ رہے نا فرق دونوں میں؟ جب ہم یہ نیت کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ فرض ہے, فرض ادا ہو جائے, تو بے شک فرض ادا ہو جائے گا, لیکن اس سے کیا ہوگا؟ وہ اندر کے انسان سدھر نہیں پائے گا. جبکہ اللہ نے یقین دلایا ہے کہ یہ نماز اندر کے انسان کو سدھار دینے کی تاثیر رکھتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. لیکن یہ تو تب ہوگا جب نماز ہم اس نیت سے پڑھیں, انما الاعمال بالنیات. آج کے پوری دنیا کا ماحول, سچی بات, پوری دنیا وہیں پہنچ گئی ہے جہاں سے چلی تھی محمد الرسول اللہ کے دور میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ ابھی تو 1 ارب مسلمان دنیا میں موجود ہیں, 1 ارب سے بھی زیادہ مسلمان دنیا میں موجود ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی دور جاہلیت اور آج کے زمانہ برابر ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات سمجھو, جس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع کی تھی اس دور میں بھی ایسے ہی مسلمان موجود تھے. بات سمجھیں؟ جیسے بگڑے ہوئے مسلمان آج ہم ہیں, ایسے بگڑے ہوئے مسلمان اس وقت بھی تھے. آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ حضرت شاید تھک گئے ہیں, اس وقت کہاں مسلمان تھے؟ یہ بیٹھے ہیں سامنے, ان کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ یہ پریشان ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت. اس وقت سے تو اسلام شروع ہوا تھا, حضرت کو پانی کیوں نہیں پلا رہے مفتی خالد صاحب؟ الٹی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں حضرت. الحمدللہ بالکل بہکی بہکی باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں پھر تیسری بات دہراتا ہوں,
اس وقت بھی بگڑے ہوئے مسلمان آج کے بگڑے ہوئے مسلمانوں کی طرح موجود تھے. اب سمجھاتا ہوں ورنہ اور دیر لگاؤں گا تو بھاگنا پڑے گا آپ کو، اٹھ کے بیت الخلا جانا پڑے گا. جو لوگ نبیوں کو مانتے تھے، تورات اور انجیل کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، پچھلے نبیوں کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، یہ کون لوگ تھے؟ پچھلے نبی کیا الگ کوئی دین لے کر آئے تھے؟ پچھلے نبی تو اسلام ہی لے کر آئے تھے اور ان کی امتیں مسلمان ہی تھیں، ان کی امتیں اسلام ہی پر عمل کرتی تھیں. لیکن جس طرح آج کے مسلمان بگڑ گئے ہیں اسی طرح وہ بگڑ گئے تھے. آج بھی ہمارے اندر شرک و بدعت بھی آ گئی، ہمارے اندر بھی خرافات آ گئی، ہمارے اندر بھی گناہ آ گئے، ہمارے اندر بھی ظاہری اور باطنی ہر طرح کے گناہ آ گئے، ان کے اندر بھی آ گئے. ورنہ اس وقت بھی عبادت گاہیں تھیں، اس وقت بھی مدرسے تھے، اس وقت بھی دینی تعلیم کے ادارے تھے، اس وقت بھی دارالافتاء تھے، اس وقت بھی شرعی عدالتیں یعنی دارالقضاء قائم تھے. یہ سب تھا. جبہ و دستار والے علماء تھے، احبار تھے، رہبان تھے. ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اس وقت بھی وعظ و نصیحت کی محفلیں ہوتی تھیں. تبھی تو قرآن نے کہا تھا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہو اور اپنے کو بھول جاتے ہو. مدینے میں بہت بڑا مدرسہ تھا جس کا نام تھا بیت المدراس. یہ سب تھا. لیکن اللہ کی نظر میں وہ سب بے قیمت تھا، اس لیے کہ وہ سب اوپر اوپر کا تھا، اندر کی طرف سے سب غافل ہو چکے تھے. آج بھی اللہ نہ کرے ایک حد تک وہ صورتحال واپس آ رہی. اس لیے بھائی وہ مجمع ہمارا اور الحمدللہ بڑی تعداد میں موجود ہے. اتنے بگاڑ کے دور میں بھی جو مجمع اصلاح کی فکر اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے، کچھ اس کے اندر شوق پیدا ہو گیا ہے، وہ دین کو سیکھنے اور اپنی اصلاح کے لیے مختلف قسم کی کوششیں کرنا چاہتا ہے، کر رہا ہے. بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں لوگ. اسی مجمع سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور اسی لیے اسی مجمع سے یہ بات بہت محبت اور اصرار سے کہنے کا دل چاہتا ہے کہ جہاں تک آپ پہنچ گئے ہو اس پر ٹھہرنے کی غلطی مت کرنا. آگے دیکھو، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، یہ غلطی نہ ہو. بقول شاعر کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. جتنی خرابیوں کی ہم شکایت کر رہے ہیں یا محسوس کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ بھی بڑا درجہ ہے، یہ معمولی درجہ نہیں ہے کہ ایک تعداد اللہ کے بندوں کی پھر سے ایسی تیار ہونی شروع ہوئی جو اپنی بیماریوں کو محسوس تو کر رہی ہے. وہ بھاگ بھاگ کر آتی ہے اور بڑی امید کے ساتھ کہتی ہے حضرت میں غصے سے پریشان ہوں، حضرت میں صبح کی نماز میں اٹھ نہیں پاتا اس سے پریشان ہوں. کوئی کہتا ہے اپنے اخلاق کی خرابی سے پریشان ہوں، کوئی کہتا ہے اپنی بد نظری کی عادت سے پریشان ہوں. 1000 بار مبارک ہو اللہ کے ان تمام بندوں اور بندیوں کو جن کو اپنے قصوروں کا اعتراف ہونے لگا. اصلاح کا پہلا قدم قصوروں کا اعتراف ہے. یہی تو ہے. وآخرون اعترفوا بذنبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ میرے کچھ بندے وہ ہیں جن کو اپنی گناہوں کا بہت اقرار و اعتراف ہے. اللہ ہم سب کو ویسے ہی بنا دے، ان میں شامل کر دے. اور مجھے امید ہے یہاں ہم سب وہی بیٹھے.
یہاں ہم سب وہی بیٹھے ہیں اور اسی امید پر آئے کہ گناہوں سے چھٹکارا مل جائے گا. میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کو اپنے گنہگاری کا اعتراف ہے. اور ایک بات اور اللہ کہتے ہیں, اور وہ اللہ ہی کہہ سکتے ہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, اور ان کی زندگی میں کچھ اچھے اعمال بھی ہیں اور کچھ برے اعمال بھی. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اسی فہرست میں اگر لے آئے تب بھی ہمارا کام چل جائے, ہم راضی ہیں. اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں امید دلاتا ہوں ان بندوں کو کہ ان بندوں کو معافی مل جائے گی, ان بندوں کی توبہ قبول ہو جائے گی. اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندے اور بندیاں اب اپنی کمیوں کو محسوس کرنے لگے, اب بالکل مایوسی کو دل سے نکال دیں, اپنے کریم رب سے بہت اچھی امید رکھیں اور بہت سنجیدہ توجہ اب اپنے اندر کے اصلاح اور اس روح کو ٹھیک کرنے پر لگائیں, اور کم پر راضی نہ رہیں, جلدی سے مطمئن نہ ہوں, اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں اور مایوس نہ ہوں. شیطان بڑی پست ہمتی ڈالتا ہے ہمارے اندر, بہت پست ہمتی ڈالتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے اندر کوئی بلند ہمتی پیدا ہو. آپ آج وعدہ کر لیجئے اپنے اس بھائی سے کہ اپنی ایک ایک برائی کو اپنے اندر سے نکال کر رہیں گے, اور یہ جنگ ہم نفس اور شیطان سے جیت کر رہیں گے. کیوں ہمت ہارتے ہو بچے, کیوں ہمت ہارتے ہو؟ اللہ نے قرآن میں کیا خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا. مت سمجھنا کہ شیطان کی طاقت بہت مضبوط ہے, میں اپنے بندیوں کو یقین دلاتا ہوں شیطان کمزور ہے اور اس کی ہر چال کمزور ہے. سبحان اللہ. واہ رے میرا رب, آپ نے دشمن کو کمزور بتا کر ہماری ہمت بڑھا دی. کس نے کہا کہ شیطان طاقتور ہے؟ ایک لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان برداشت نہیں کر سکتا, ایک آیت الکرسی برداشت نہیں کر سکتا, ایک لا الہ الا اللہ برداشت نہیں کر سکتا, ایک سجدہ برداشت نہیں کر سکتا. ہم نے شیطان کو خامخواہ طاقتور سمجھا ہوا. اور اللہ نے تو جو کچھ تھوڑا بہت موقع شیطان کو ہم سے گناہ کرانے کا دے دیا, یہ بھی ہمارے شاید بہت کام آئے گا, یہ بھی بہت کام آئے گا. ایک ماں سے کوئی شکایت کرنے لگا کہ ذرا خیال کرو تمہارا بیٹا بہت بگڑ گیا ہے, بہت غلط حرکتیں کرنے لگا. ماں عجیب ہوتی ہے, وہ اپنی اولاد کی برائی نہیں سن پاتی, ہر ماں ایسی ہوتی. تو ماں نے جواب میں کہا کہ میرا بیٹا ایسا تھا نہیں, وہ تو اس کے دوستوں نے بگاڑ دیا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیطان کو تھوڑا بہت موقع جو اللہ نے ہم دے دیا ہم سے کچھ غلط کام کرانے کا, وہ بھی اسی لیے دے دیا کہ کل کو قیامت کے دن اگر ہم اپنے اللہ کو تھوڑا سا بہانہ دے دیں مغفرت کا, تو اللہ تعالیٰ فوراً یہ کہہ دیں گے میرا بندہ ایسا نہیں تھا, میری بندی ایسی نہیں تھی, وہ تو اس بدبخت شیطان نے گناہ کرا دیا, میں ساری سزا اس کو دوں گا, اپنے بندیوں کو معاف کر دوں. اس وقت ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہے گی کہ اللہ دنیا میں تو ہم سمجھتے تھے کہ اس کمبخت شیطان کو آپ نے ہم پر کیوں مسلط کر دیا, آج پتہ چلا کہ آپ نے کیوں اس کو تھوڑا موقع دیا تھا. اگر اس کو موقع نہ ملتا تو الزام ہم ہی پر آتا اور ہم جہنم میں جاتے. اللہ آپ کی مہربانیوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے, آپ کی حکمتوں کو سمجھ نہیں پاتے, آپ کے ہر فیصلے میں عجیب حکمتیں. اللہ بہت کریم ہے, اللہ بہت مہربان ہے. مہربان نہ ہوتے تو میں اور آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے, کسی شراب خانے میں ہوتے, کسی کلب میں ہوتے, کہیں آوارہ گردی کر رہے ہوتے. بہرحال یہ بھی غنیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گھوم پھر کر کچھ گناہ کرا کر پھر لے آتے. آ جاؤ بندو, آؤ, تم سے غلطی ہوگی, معافی مانگ لو. جمعہ بھیج دیتے ہیں, رمضان بھیج دیتے ہیں, حج میں بلا لیتے ہیں, عمرے پہ بلا لیتے ہیں, عرفات و منی مزدلفہ میں بلا لیتے ہیں. بندیوں میں ہر جتن کروں گا کہ مجھے تم میں سے کسی کو جہنم میں لے جانا پڑے, تھوڑا سا مجھے بہانہ دے دو, بہانہ دے دو بس.
میں یہ نہیں تم سے کہتا کہ تم میری رحمت کے مستحق بن کے دکھا دو، تم میری جنت کے مستحق بن کے دکھا دو، میں تم سے نہیں کہتا، میں جانتا ہوں یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں تم سے اتنا کہتا ہوں مجھے کوئی بہانہ دے دو، اس لیے کہ یہ الزام تو مجھ پر نہ لگے کیا میں نے کوئی فیور کیا، تم مستحق تو جہنم کے تھے، بھیج دیا جنت میں، تو پھر مشرکین کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ پھر ہم نے کیا غلطی کی تھی، آپ ہم کو بھی تو بھیجتے ہیں جنت میں، مستحق ہم بھی جہنم کے، مستحق وہ بھی جہنم کے۔ مجھے اتنا کہنے کا موقع دے دو کہ نہیں 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 نہیں، انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ کہہ دیا تھا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، اسی نیت سے کہو کہ اللہ اسی وقت کے کلمے کو بہانہ بنا دے۔ بہانے عجیب ہیں، وار رحمت، اندر کی خرابیوں کو دور کرنا ہے، اندر کے انسان کو درست کرنا ہے، اندر کے انسان کو جھانک کر دیکھنے کی عادت ڈالو، اندر کے انسان سے ملاقاتیں کرو، اندر کے انسان کی خیریت پوچھو۔ صحابہ عجیب تھے، ایک دوسرے سے خیریت پوچھتے ہیں، ہم بھی وہ بھی پوچھتے تھے۔ ان میں کبھی کوئی ایک دوسرے سے خیریت پوچھتا تھا، کیف اصبحت، کیا حال ہے، سب خیریت؟ تو جواب میں وہ کیا جواب دیتا تھا؟ وہ جواب دیتا تھا اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں کامل درجے کے ایمان کی حالت میں آج میرا دن نکلا۔ واہ، خیریت بتا رہا ہے وہ انسان، اصلی انسان کی، یہ ناک کان کی کیا خیریت بتائے؟ وہ اصلی خیریت تو روح کی خیریت ہے، اصلی خیریت تو اندر کے انسان کی خیریت ہے۔ اگر اوپر کا انسان تندرست ہے اور اندر کا انسان بیمار ہے تو ایسی صحت اور تندرستی کس کام کی؟ یہ تو جہنم میں جائے گا۔ حضور نے پوچھا، صحابہ سمجھ گئے آقا کس خیریت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، فوراً جواب دیا اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ۔ جواب میں پوچھا حضور نے، ان لکل قول حقیقتا فما حقیقت ما تقول، دیکھو انسان کی زبان سے نکلنے والے ہر بول کے اندر کچھ حقیقت ہوتی ہے۔ تم نے اتنی بڑی بات کہی ہے، جانتے ہو، خود سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہو، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس صحابی نے جواب دیا، اللہ کے رسول جو کہہ رہا ہوں الحمدللہ اپنے اندر کا حال بیان کر رہا ہوں، اور آپ سے اپنے اندر کا حال نہیں بیان کروں گا، کس سے بیان کروں گا؟ میں حال یہ بیان کروں، اللہ کأنی ارا اہل العرش، اے اللہ کے رسول میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ میں گویا عرش الہی کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، میں جنت میں لوگوں کو ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے مبارکباد دیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور جہنم کو والوں کو چیختے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا جب اندر کا انسان تندرست ہوتا ہے تو حقائق کا ادراک شروع ہوتا ہے، پھر نظر آنا شروع ہوتی چیزیں، پردہ کھل جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر سچی طلب نصیب فرمائے، سچی طلب نصیب فرمائے۔ باہر کے انسان اور باہر کی مایا اور ماں سوائے انسان کی طرف سے توجہ کم کر دو، اور اندر کے انسان کی طرف توجہ بڑھا دو، اندر کے انسان کی طرف توجہ بڑھا دو۔ حضور کا ایک جملہ تھا، اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ کو یاد رکھو اور اللہ کے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچتے رہنا، اور جو تمہاری ضروریات ہیں ان کے حاصل کرنے کی تھوڑی بہت محنت کرتے رہنا، تھوڑی بہت مختصر، اس کے پیچھے زیادہ نہ پڑو۔ روزانہ زندگی کی ترتیب ایسی بناؤ کہ 1-2 گھنٹے اندر کے انسان کو بنانے کی طرف لگاؤ۔ کیا مصیبت ہے اس دور کی بے برکتی کی، بے ہمتی کی۔ ہر شخص یہ کہتا ہوا ملتا ہے حضرت پابندی نہیں ہو پا رہی، اس لیے کہ وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وقت نہیں ملتا، وقت بہت ہے،
لیکن کن چیزوں میں وقت خرچ کرنا ہم زیادہ ضروری سمجھتے ہیں اور کن چیزوں میں وقت خرچ کرنا ہم بہت کم ضروری سمجھتے ہیں، یہ ہے مسئلہ۔ آپ زندگی کا ٹائم ٹیبل ایسا بنا لو، 1.5 گھنٹہ صبح اور 1.5 گھنٹہ شام اکیلے میں اللہ کے پاس بیٹھنا ہے۔ میں آج قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کی روزی میں کمی نہیں ہوگی، بالکل کمی نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے اللہ پر شک ہے، اللہ کی قدرت پر شک ہے۔ نیا سال شروع ہوا ہے اور یہ نئے سال کی پہلی مجلس ہے۔ اللہ کرے آج ہمیں اپنے اللہ سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ لینے کی ایسی توفیق ملے کہ نیا سال، اس نئے سال میں ہماری نئی زندگی شروع ہو جائے، وہ زندگی جو گناہوں سے محفوظ اور پاک صاف، وہ زندگی جس میں اندر کے انسان کی طرف ہماری توجہ کئی گنا بڑھی ہوئی ہو۔ سنجیدگی سے محنت کریں۔ کیسے یقین دلاؤں کہ جس کا اندر کا انسان بنا ہوتا ہے جنت میں تو وہ مستیاں اور خوشیاں کرے گا ہی، اسی دنیا میں جتنا خوش وہ رہتا ہے دنیا میں کوئی وہ انسان نہیں رہ سکتا جس کے اندر کا انسان بگڑا ہوا۔ اس دنیا کی خوشی بھی اسی وقت اسی کو ملتی ہے جس کے اندر کا انسان، حقیقی انسان تندرست ہو، جس کی روح پاک صاف، اسے بہت سرور ملتا ہے، بہت اچھی زندگی گزرتی ہے، میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، ساس بہو میں محبت ہوتی ہے، پورے گھر میں ایک عجیب رشتہ ہوتا ہے۔ دعا ہے، بہت دل و جان سے دعا ہے میرے لیے، آپ دعا کریں، آپ کے لیے اللہ مجھے دعا کی توفیق دے، اللہ ہمارے اندر کے انسان کو سدھار دے، اور اب تک جو ہم نے اپنے اندر کے انسان کو نظر انداز کیا ہے اللہ اسے معاف کر دے۔ توبہ اور بیعت کے کلمات ابھی پڑھ لیجیے، اور آج توبہ میں یہ نیت کیجئے کہ اللہ میں نے جو اب تک حیوانی زندگی گزاری ہے کہ اچھا خاصا حیوان بن چکا ہوں، آج مجھے اس حیوانیت سے چھٹکارا دے دے۔ ہمارے 1-2 گناہ نہیں ہیں، ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر کے انسان کو مار ڈالا اور ہم مجسم حیوان بن گئے۔ اور جتنے گناہوں کا ہم رونا روتے ہیں یہ گناہ سب حیوانی گناہ ہیں، یا کچھ گناہ شیطانی گناہ۔ توبہ میں یہ نیت کیجیے، جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہوں، مرد ہوں یا خواتین ہوں، یہاں موجود ہوں یا کہیں اور سے بیٹھ کر اس کو سن رہے ہوں، وہ بیعت اور توبہ کی نیت کر لیں، اور بہت ہی شرمندہ دل کے ساتھ اور پختہ ارادے کے ساتھ وہ کلمات دہرائیں جو میں ابھی پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ
كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللہ تعالی ہمارے اب تک کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس عہد پر قائم رہنا ہمارے لیے آسان بنا دے. کچھ معمولات ہیں، اگر آپ نے انشاءاللہ پابندی سے ان معمولات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو انشاءاللہ پھر آپ کی وہ تمنا پوری ہوگی. اندر کا انسان ایک انگڑائی لے کر جاگنا شروع کرے گا، زندگی کی لہر اس کے اندر پیدا ہوگی اور پھر انشاءاللہ روح پاک صاف ہونی شروع ہوگی. گناہوں سے دوری آسان ہو جائے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. سب سے پہلا معمول ہے اب تک کی غفلت اور حیوانیت پر اللہ سے معافی مانگنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کلمہ پڑھنا ہے 100 بار صبح اور 100 بار شام. اچھا یہ ہے کہ 200 بار پڑھیں، 200 بار شام پڑھیں. جو لوگ 200 بار شروع میں نہیں پڑھ سکتے وہ 100 بار سے شروع کریں، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام. درود شریف یہ والا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ والا درود شریف. یہ بھی 100 بار صبح کم سے کم اور 100 بار شام. بہتر یہ ہے کہ 200 بار صبح اور 200 بار شام. ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ایک پارہ کم سے کم. اگر ایک ہی وقت میں ایک پارہ شروع میں نہیں پڑھ سکتے تو آدھا پارہ صبح آدھا پارہ شام. اور چوتھا معمول ہے مراقبے کا، دل سے اللہ کو یاد کرنے کی مشق. ان تینوں معمولات سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی زبان میں یہ دعا مانگیں 2-3 منٹ کہ اللہ میرے دل پر اپنی رحمت اتار دیجئے. اور یہ دعا 2-3 منٹ مانگنے کے بعد فوراً تصور یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آنے لگی، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں اور میرا دل خوشی اور شکر کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. زبان سے کچھ نہیں کہنا، گردن کو جھکا لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے اور اپنے دماغ کی پوری توجہ اپنے دل کی جگہ پر جو بائیں سینے کے 2 انگل نیچے تھوڑا سا بائیں طرف کو ہوتا ہے وہ لطیفہ قلب، روحانی دل، اس جگہ پر دھیان جما کر بس یہ تصور کیجئے کہ وہ کہنے لگا میرا دل اللہ اللہ اور میں دل کے کانوں سے سن رہا ہوں، سن رہی ہوں. زبان سے کچھ نہیں کہنا، بالکل چپ رہے گی زبان. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ کو ایک کیفیت محسوس ہوگی اور چند دن میں ہو سکتا ہے کہ دل کی طرف سے ایک نئی حرکت کی آواز آنی شروع ہو اور کان لگانے پر، دل کے کان لگانے پر پورا یقین حاصل ہو کہ یہ آواز ہے میرے دل کی جو کہنے لگا اللہ 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 اللہ. اس کے نتیجے میں دھیرے دھیرے وہ روح کے اندر ایک پاکیزگی اترنی شروع ہوتی ہے، ناپاکی دور ہونی شروع ہوتی ہے. تو جو پہلا لطیفہ قلب کا ذکر ہے یہ زیادہ تر ان حیوانی گناہوں سے روح کو پاک صاف کر دیتا ہے جو سب سے زیادہ انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، اور وہ ہیں شہوت کے گناہ. ان سے پہلے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے لطیفہ قلب پر مہینوں محنت کراتے ہیں ہمارے اکابرین، مہینوں. اور 1-1.5 گھنٹہ صبح، 1-1.5 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ صبح، آدھا گھنٹہ شام نہیں. جو اصلی طلب والے ہوتے ہیں ان کو تو بڑھاتے بڑھاتے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کا مراقبہ بتایا جاتا ہے. اور واقعی جب انسان کو اس مراقبے کی لذت نصیب ہوتی ہے تو
گھنٹوں انسان مراقبے کی کیفیت میں پوری بیداری کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، اور بعد میں جب آنکھ کھلتی ہے گھڑی دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ کیا میں نے 6 گھنٹے کا مراقبہ کر لیا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور کیسے پتہ لگے؟ ایک لڑکے کو پتنگ بازی میں اتنا مزہ آتا ہے تو اللہ کے بندے کو اللہ کی یاد میں ڈوب جانے میں مزہ نہیں آئے گا؟ ہاں، شروع میں ہم عام طور پر لوگ جن کی عادت نہیں ہے ان کو یا تو نیند آنے لگتی ہے یا تھکنے لگتے ہیں یا خیالات ستانے لگتے ہیں۔ اس سے گھبرانا نہیں، ہار نہیں ماننا، چاہے جتنی نیند آئے، چاہے جتنے آپ کو خیالات آئیں۔ آپ نے جو وقت مقرر کر لیا ہے آدھا گھنٹے کا، اس سے 1 منٹ پہلے مراقبے کو بند نہیں کرنا۔ جس نے شروع کا وقفہ ہمت کے ساتھ ڈٹ کر مراقبے پر جم کے کر لیا، آگے کا مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ جیتتے ہیں جنگ یا ہارتے ہیں اکثر شروع میں۔ یہ چوتھا عمل ہے، معمول ہے مراقبے کا۔ خدا کے لیے روزانہ صبح اللہ کے لیے ایسا نظام بنائیے، رات میں جلدی سوئیے، صبح فجر کی نماز سے پہلے اگر مشکل ہو تو فجر کی نماز کے بعد جم کر بیٹھ کر یہ معمولات پورے کیجیے، چاہے اپنے گھر کے کمرے میں بند ہو کر یا مسجد کے کونے میں بیٹھ کر، جہاں آپ کو آسانی ہو، جہاں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے ان معمولات کی پابندی چند مہینے جاری رکھی تو پھر آپ کو اپنی زندگی میں ایک بڑا خوشگوار فرق محسوس ہونا شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہاں پھر دعا کریں، اللہ تعالیٰ حقیقی دعا نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اللہ، ہم آپ کے بندے، آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اللہ، ہم نے اپنے اندر کے انسان کو مار ڈالا، اس کو بالکل بھوکا پیاسا چھوڑ دیا۔ اللہ، ہماری ساری محنتیں اللہ باہر کی چیزوں پر لگ گئیں۔ اللہ، اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ چین و سکون سے بھی محروم ہو گئے، اطاعت کی نعمت سے بھی محروم ہو گئے، گناہوں میں اللہ گلے گلے ڈوب گئے، عادتیں بگڑ گئیں، مزاج بگڑ گیا، حیوانیت چھا گئی۔ اللہ، ہم جانور جیسے بن گئے ہیں۔ اللہ، مزاج ہمارا جانوروں والا بن گیا۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہمیں معاف کر دیجئے، حیوانیت سے نکال دیجئے، اصلاح کا صحیح مطلب سمجھا دیجئے، اصلاح کی طلب عطا فرما، اصلاح کی محنت عطا فرما، اور سچ مچ ہم کو اصلاح کی نعمت نصیب فرما، اصلاح کی نعمت نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ، اے اللہ، یہ نیا سال ہماری زندگی میں اب شروع ہوا ہے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، محض اپنے کرم سے اب تک کے جتنے سال زندگی میں گزرے، اللہ ان میں جتنے گناہ ہو گئے اور بے شمار ہو گئے انہیں معاف کر دیجئے۔ ہم نے اپنے سال ہر سال کو ضائع کر دیا،
بہت کافی تھے وہ وقت، وہ سال، یہ مدت بہت کافی تھی، ہم آپ کے چہیتے بن جاتے، پسندیدہ بن جاتے، نیک صالح بن جاتے، متقی بن جاتے، پاک دامن بن جاتے۔ اللہ اللہ اللہ، ہم نے اپنے پیروں پر کڑھاڑیاں مار لیں اور اب ہم اس حالت میں یہاں آئے ہیں کہ اگر آپ نے رحمت کی نظر سے نہ دیکھا اور ہم کو بچا لینے کا فیصلہ نہ کیا تو آپ کی قسم ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ ہمیں کوئی نہ بچا پائے گا، نہ ماں بچا پائے گی، نہ باپ بچا پائیں گے۔ اللہ نہ بھائی، نہ بہن، نہ بہت چاہنے والی بیوی، نہ اولاد، نہ دوست احباب، اللہ نہ شاگرد، نہ استاد، نہ مقتدی، کوئی نہ بچا پائے گا۔ اللہ، آپ اللہ ہیں، آپ بے نیاز ہیں، آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے نبیوں کے بیویوں تک کو جہنم میں بھیج دینے کا اعلان کر دیا اور قرآن میں اس کا اعلان کر دیا۔ اللہ، آپ نے نبیوں کے اولادوں کو محروم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے ذرا سی دعا مانگ لی تو آپ نے خود اپنے پیارے نبی نوح کو ڈانٹ دیا۔ اللہ، آپ اللہ ہیں، آپ بہت بڑے ہیں، آپ غنی عن العالمین ہیں، آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ اللہ، آپ بلا ادنا درجے کی جھجک کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پکڑ لو اس کو اور جکڑ لو اس کو اور سب کے سامنے اس کو جہنم میں ڈھکیل دو۔ اللہ، ہم چیختے چلاتے رہیں گے اور کوئی ہماری فریاد نہیں سنے گا۔ رب کریم، ہمیں معاف کر دیجئے، ایک نئی زندگی، گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا کر دیجئے، عافیت والی زندگی، عزت والی زندگی، تقوی والی زندگی، چین و سکون والی زندگی، صحت و تندرستی والی زندگی، برکت والی زندگی، قلبی اطمینان والی زندگی، گھر کے سکون والی زندگی۔ اللہ، ایک نئی زندگی عطا کر دیجئے۔ اے اللہ، اس نئے سال کو امن و ایمان کا سال بنا دیجئے، سلامتی کا سال بنا دیجئے، پوری امت کے لیے عافیت اور عزت اور غلبے کا سال بنا دیجئے۔ اللہ، امت کو مصیبتوں سے، ذلتوں سے، قتل عام سے، اللہ رسوائیوں سے، بے سہارے پن سے، محتاجی سے، اللہ چھٹکارے کا سال بنا دیجئے۔ اللہ، آپ کے محبوب کی امت پھنس گئی ہے۔ اللہ، چاروں طرف سے دشمن ٹوٹ پڑے ہیں۔ اللہ، کوئی فریاد سننے والا نہیں۔ اے بے سہاروں کے سہارے، اے ٹوٹے دلوں کے جوڑنے والے، اے بے سہاروں کے سہارے، اے ٹوٹے دلوں کی تسلی کا سامان کرنے والے، اے اللہ، اپنے محبوب کی امت کے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے۔ مظلوموں کی پکار سن لیجئے، مظلوموں کی پکار سن لیجئے۔ اللہ، زمین اللہ شہیدوں کے خون سے رنگی جا رہی ہے۔ اللہ، ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ، آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، مانا کہ ہم قصوروار ہیں، لیکن لوگ تو ہم کو ہمارے قصوروار ہونے کی وجہ سے نہیں مار رہے، لوگ تو ہم کو ایمان کی وجہ سے مار رہے ہیں۔ اللہ، اس کلمے کی نسبت کا سہارا لے کر مانگتے ہیں۔ اللہ، اس کلمے کو رسوائی سے بچا لیجئے۔ ہماری وجہ سے آپ کا کلمہ رسوا ہو رہا ہے۔ اللہ، ہم شرمندہ ہیں، کیا کریں، کہاں جائیں، کس سے مانگیں؟ آپ کے سوا کوئی مولا نہیں۔ ایک بار اب ایک امت کو موقع دے دیجئے سنبھلنے کا۔ اللہ، اس امت کو سنبھلنے کا موقع دے دیجئے، سچی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، ابھی تو بہت سے حجاج واپس بھی نہیں آئے۔ اللہ، ان حجاج ہی کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ان حجاج ہی کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم، اے اللہ، آپ نے اس سال حرمین شریفین میں اور مناسک کے مقامات پر حاضری کا اپنے جن بندوں اور بندیوں کو موقع دیا، ان سے جو کوتاہیاں ہو گئی انہیں معاف فرما، ان سے جو قصور رہ گئے انہیں معاف فرما۔ اللہ، کون ہے جو وہاں کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اے رب کریم، اے اللہ، دوپہر کی اس مجلس کے اختتام میں ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ایک بار صرف ایک بار رحمت کی نظر سے ہمیں دیکھ لیجیے۔ اللہ، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ، کوئی تو ہوگا اس مجلس میں، اللہ، جس کی شرمندگی کے آنسو آپ کو پسند ہوں گے۔
ایسے نوجوان بھی ہوں گے جن کو جوانی کے گناہوں پر اپنے اوپر بہت غصہ آ رہا ہوگا، اپنے اوپر بہت شرم آ رہی ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ، ایسے بوڑھے بھی تو موجود ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو گئیں۔ اللہ، سنا ہے آپ نے کہہ رکھا ہے جب کوئی سفید داڑھی والا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ، ان میں ایسے بچے بھی تو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں اللہ، جن کے دامن پر ابھی تک گناہوں کا کوئی دھبا نہیں لگا۔ اللہ اللہ اللہ، کسی کی بھی آمین کو بہانہ بنا کر ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ، جن بیماروں کے لیے دعائے صحت کی گزارش کی گئی سب کو مکمل صحت نصیب فرما، اور جن کے لیے گزارش نہیں کی جا سکی ان سب کو بھی صحت اور شفا نصیب فرما۔ اللہ، جن کے والدین کا سایہ ابھی قائم ہے ان کے سائے کو صحت اور عافیت کے ساتھ سلامت رکھ، اور ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جانا ان کے لیے آسان بنا۔ اور اللہ، جن ماں باپ کی زیر سایہ اولادیں پل رہی ہیں اللہ، ان ماں باپ کی زندگی ہی میں ان کی اولادوں کی کامیاب زندگی اپنے ان کے ماں باپ کو دکھا کر ان کے ماں باپ کے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اللہ، جب انسان صاحب اولاد ہو جاتا ہے تو وہ اپنے لیے کم اور اپنے بچوں کے لیے زیادہ جیتا ہے۔ اس کی ساری تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے کامیاب ہوں، میرے بچے خوش ہوں۔ اے اللہ، اولاد کے دکھوں سے ہر ماں باپ کو بچائے رکھیے گا، اولاد کے دکھوں سے ہر ماں باپ کو بچائے رکھیے گا۔ اے رب کریم، اے اللہ، آپ کی اسماء حسنہ کے واسطے سے ہم دعا مانگتے ہیں، آپ کی پاک صفات کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ، واسطہ دیتے ہیں آپ کو بیت اللہ کا، واسطہ دیتے ہیں آپ کو حتیم کا، حجر اسود کا واسطہ، مقام ابراہیم کا واسطہ، اللہ، چشمہ زمزم کا واسطہ، صفا مروہ کا واسطہ۔ اللہ، صفا مروہ کے درمیان عاشقانہ دوڑنے چلنے والوں کا واسطہ، اللہ اللہ، حجر اسود کو چومنے والوں کا واسطہ، اللہ، کعبے کا پردہ پکڑ کر ملتزم سے چمٹ کر رو رو کر معافی مانگنے والوں کا واسطہ، اور ان بوڑھے کمزور اللہ لوگوں کا واسطہ جو طواف کی بھیڑ دیکھ کر حجر اسود کے قریب نہیں جا پاتے، دور سے دیکھ کر آنسو بہاتے رہتے ہیں، ملتزم تک نہیں پہنچ پاتے، اللہ، کعبے کے پردے تک نہیں پہنچ پاتے، ان کی حسرتوں کا واسطہ، ان کی حسرت بری نگاہوں کا واسطہ، اللہ، ان غریبوں کے غم کا واسطہ جو غربت کی وجہ سے حج میں نہیں جا پاتے، اللہ، ان غریبوں کی حسرت کا واسطہ۔ جب ان کے محلے سے خاندان سے کوئی حج کو جاتا ہے تو اللہ، وہ غریب منہ چھپا کر روتے ہیں، چپ کے روتے ہیں، آپ کے سامنے اپنے آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ، ان غریبوں کی بھی تمناؤں کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ، تینوں حرموں کی حفاظت فرما، تینوں حرموں کی حفاظت فرما، تینوں حرموں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، امت کے اندر جو دین کی صحیح محنتیں اے اللہ چل رہی تھیں، اللہ اپنے کرم سے صحیح خطوط پر ان کے جاری رہنے کا فیصلہ فرما۔ ہر قسم کے شر اور فتنے سے ان کی حفاظت فرما، اللہ، ہر قسم کے شر اور فتنے سے ان کی حفاظت فرما۔ امت کے تمام طبقوں اور حلقوں میں اور دین کے تمام کارکنوں میں اللہ آپس کی محبت نصیب فرما۔ اللہ، تفرقہ و انتشار سے، بدگمانیوں سے، تکبر و عجب سے اور تمام ظاہری، باطنی، حیوانی، شیطانی گناہوں سے ہم سب کی کو حفاظت فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، جن امیدوں کے ساتھ آپ کو یہ بندے آتے ہیں ان امیدوں کی لاج رکھ دیجیے۔ میری محرومی کی وجہ سے ان کو محروم نہ فرما، میرے بگاڑ کی سزا ان کو نہ عطا فرما۔ اللہ، ان کی حسن طلب کے بدلے میری اصلاح فرما، ہم سب کی اصلاح فرما، ہم سب کو اپنا متقی بندہ بنا۔ اللہ، تنگ آ گئے، ہم گناہ کرتے کرتے عاجز آ گئے،
اللہ قربان جائیں آپ کی برداشت پر، قربان جائیں آپ کے اخلاق عالیہ پر، قربان جائیں آپ کی شان ستاری پر۔ آپ کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں ہم اس لائق نہ تھے کہ ہم کسی اچھی محفل میں بیٹھ سکتے۔ ہم اس لائق نہ تھے اللہ کہ کسی مسجد میں جا پاتے، ہم اس لائق نہ تھے کہ عرفات میں جا پاتے، حرمین میں جا پاتے۔ آپ بہت آسانی سے کر سکتے تھے اللہ، بہت آسانی سے کر سکتے تھے کہ بیت اللہ کے دروازے پر فرشتوں کو کھڑا کر دیتے، اور جب اللہ کوئی ایسا بندہ میرے جیسا جانے لگتا تو وہیں فرشتہ وہیں تھپڑ مار کے اس کو ڈھیر کر دیتا کہ بدبخت تو کس منہ سے یہاں آیا ہے، تو کس منہ سے یہاں آیا ہے۔ اللہ آپ نے کرم کیا، کہیں بھی آپ نے ہمارے اندر کے راز فاش نہ کیے، اور جب یہاں تک ستاری کر رکھی ہے تو اللہ مہربانی کر کے اپنی نعمت کو تمام کر دیجئے، مرتے دم تک ستاری باقی رکھیے، قبر میں بھی ستاری باقی رکھیے، فرشتوں کو بھی نہ پتہ چلنے پائے کہ یہ کیسا مجرم آیا ہے۔ اللہ میدان حشر میں بھی ستاری باقی رکھیے، اور چپ چاپ اللہ بلا کسی استحقاق کے مغفرت کر کے جنت کا پروانہ دے کر جنت میں بھیج دیجئے۔ رب کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔